من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سورة النمل 19 سپارہ آیت نمبر 41 یوصل وختم. مخکې ذکر شول چې کله سلیمان علیه السلام د ملکه سبا هغه استازي د هغې د ګفټ سره واپس ولیږل او دا ورته وایي چې که تسلیمیږئ نه داسې لښکرې راولم چې تاسو یې مقابله نشئ کولی. نو هلته کې هغه بلقیس چې وه ملکه سبا چې وه او خیاره وه پوهه وه چې موږ د ده مقابله نشو کولی او دا رښتینی نبي ښکاري ځو چې مسلمانان شو. هغوی تیاری شروع کړو د راتلو دپاره. دلته سلیمان علیه السلام ته پته ولګېدله نو معجزه یې ورته ښودله. د هغې دپاره یې خپل مجلس والو سره خبرې شروع کړي چې هغه په کوم تخت باندې ناسته کوي هغه به څوک راړي. مجلس کې مارغانو مو، مجلس کې پیریانو مو، مجلس کې ملائکو مو. نو پیریانو کې چې کوم ټولو کې غټ و یو غټ دیو عفریت هغه یې زه در لاړم ته بلا خپل مجلس نه پاسېدلی نه، دا میټینګ بلا برخاست شوي نه او زه به دا عرش دا تخت چې دی راورسو. نو اچھا اردو کے کوئی بس کبھی کبھی خاص دن ہوتے ہیں لیکن چلو اردو میں کوشش کرتا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، سمجھنے والوں کی سمجھ میں آ گئی. ابھی آگے بات شروع کرتا ہوں. تو مجلس میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ کون لائے گا؟ تو جنوں میں سے جو سب سے بڑا جن تھا، بہت زیادہ طاقت والا تھا، تو اس نے کہا میں لے آؤں گا. آپ کی یہ جو میٹنگ ہے جب تک آپ یہاں بیٹھے رہتے ہو تو ابھی آپ کھڑے نہیں ہوں گے یہاں سے اور میں وہ تخت لے کر حاضر ہو جاؤں گا. یہ مجلس برخاست نہیں ہوئی ہوگی اور تخت حاضر ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام کو یہ عرصہ زیادہ لگا، یہ تو بہت ٹائم ہے. ہمیں جو وقت کا احساس نہیں ہوتا ان کو ایک ایک سیکنڈ کا وہ بڑا احساس ہوتا ہے. بڑے لوگوں کو سب سے قیمتی جو زندگی میں کچھ لگتا ہے تو وہ وقت ہی ہے. اسی وقت سے انسان سب کچھ کرتا ہے. تو اس لیے وقت کا ضائع کرنا یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہوتا ہے. رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ ہم آج کے بعد اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. اور کبھی کبھی اس کو وظیفہ بنائیں، وظیفہ کہ میں آج کے بعد اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، تاکہ دماغ کے سافٹ ویئر میں یہ انسٹال ہو جائے اور دماغ پھر اسی طرح چلتا رہے. عبدالوحید کیا خیال ہے؟ ٹھیک. تو ان کو لگا کہ ٹائم بہت ہے. ایک وہ فرشتوں میں سے جو سب سے بڑا، جو سب سے زیادہ طاقت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، جبریل علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں پلک جھپکنے کی دیر میں، فوراً اس کو حاضر کر سکتا ہوں. اگر جو ہے آج یہاں پر کلک کرتے ہو اور فوراً آپ کی بات جو ہے امریکہ پہنچ سکتی ہے. بات بھی جو ہے یہ ایک مٹیریل ویوز ہے، اس کے لہریں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے ایک ہی وقت میں، مختصر وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے.
इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के बहुत ही मुख्तसर वक्त में आसमानों पर चले भी गए, वापस भी आए। अभी रात है, बिस्तर गर्म है, चले भी गए, सब कुछ देख के आ भी गए। तो फरिश्ते ने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ले आता हूं पलक झपकने की देर में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को डन कर लिया कि ठीक है, तुम ले आओ। आप कोई बात पेश करते हो तो बहुत से कहेंगे कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो आंखें बंद करके नहीं, बल्कि उसको सोच के आप सिलेक्शन करोगे। बहुत से लोग जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत जो है सोच विचार करके उसके बहुत से हालात देख के, मुख्तलिफ टेस्ट लेके, इंटरव्यू लेके, फिर उसके बाद सिलेक्शन करते हो। तो उन्होंने देखा कि ये जिसको इल्म दिया गया है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये जो कह रहा है कि मैं ये काम कर दूंगा, बस ये सही है, ये बेस्ट है, ये कर ले। साथियों का इंतखाब भी अच्छा होना चाहिए। 10-20 दोस्त हो आपके पूरी जिंदगी में, वो 200 और 2000 से बेहतर है जो बेकार है। 10-20 अच्छे काम वाले दोस्त हो, वो 2000 बेकार दोस्तों से बेहतर है। कि नहीं अब्दुल्ला, क्या कह रहे हो? इसलिए जो है मुस्बत जो लोग होते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे ही लोगों से वास्ता रखते हैं, राब्ता रखते हैं जो कुछ करने वाले होते हैं, जो अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करते हैं। तो ऐसे ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब जो है इस तरह अपने आप को बनाएं कि खुद भी कुछ करें आखिरत के लिए और दूसरों की भी मदद करें। अगर कुछ कर नहीं सकते तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके रास्तों में रुकावट ना बने, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो तख्त ले आया और उसके सामने अभी तख्त है, मौजूद है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि ये मेरे रब का फजल और एहसान है मुझ पर। यहाँ पर कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो तख्त लाने वाला था, ये असल में उसका एक वजीर था, या जो है उसके लिए एक उसका राइटर था। कातिब किसे कहते हैं? राइटर था। आज भी राइटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये फुला राइटर है, कंटेंट राइटर है, ये राइटर है, वो राइटर है, तो वो उसका राइटर था, लिखने वाला था, और एक नेक मुसलमान था। तो उसने ये तख्त हाजिर किया, और वली की करामत जो है ये भी साबित है। एक नेक मुसलमान से करामत जो है वो जाहिर हो सकती है। तो ये एक कौल जो है इसमें ये मौजूद है। दूसरा कौल ये है कि ये जो कहा गया है क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, तो इससे मुराद यही सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि पहले कहा गया वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया था। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद किया, और ये अंबिया के हाथों बहुत से अजीब अजीब मौजज़ात पेश आए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखें आप, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। कुछ उलमा ने 2000 तक मौजज़े जमा किए हैं, 2000 तक मौजज़ात, कि ये अजीब व गरीब जो है बग़ैर ज़ाहिरी असबाब के ये काम वाक़या हुए हैं। जब तख्त लाया गया तो जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, मालूमात मिली थी कि ये जो मलिका है जो वहाँ पर गवर्न कर रही है, हुकूमत कर रही है, वो बहुत ही ज़हीन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो सोचा कि उसकी ज़हानत मज़ीद मालूम करूं, ताकि किस अंदाज में मैं उसके सामने इस्लाम की दावत रखूं। आप जिन लोगों से बात करते हैं तो उनकी ज़हनी लेवल के मुताबिक बात करते हैं, ये एक तरीका होता है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी इस तरह की बातें नकल है कि लोगों की अकल और समझ के मुताबिक बातें जो है वो करनी चाहिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक काम किया,
اپنے جو ماتحت تھے ان کو حکم دیا کہ یہ جو ان کا تخت ہے اس میں تبدیلیاں لے آؤ، ذرا چینجز اس میں ہونی چاہیے، یہ جس طریقے سے بنے ہوئے اس میں کچھ تبدیلیاں لے آؤ، جیسے اس میں سونا چاندی جواہرات کی جو جس طرح سیٹنگ تھی اس سیٹنگ کو چینج کر دو، تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ آ جائے تو میں دیکھ سکوں کہ یہ اپنے تخت کو پہچان رہی ہے کہ نہیں۔ ایک قسم کا اس کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوا، اور اگر وہ اس کو پہچانتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں اس کے سامنے جو بیان رکھوں گا اپنے دین کا تو اچھی طرح وہ سمجھنے والی ہے بات کی۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کا جو تخت ہے اس میں ان کے لیے تبدیلی لے آؤ، ننظر تاکہ ہم دیکھ لیں، اتہتدی کہ وہ ہدایت والی ہے، بات سمجھتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، بات نہیں سمجھتے، لا یہتدون پہچانتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں رکھتے۔ تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں الذین یہتدون جو راہ یافتہ ہے، اور بہت سے لوگ ہیں الذین لا یہتدون جو راہ یافتہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو دین اسلام کی سمجھ دی ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اب ایسا انہوں نے کیا، وہاں سے ان کا قافلہ روانہ ہو گیا اور وہ لوگ پہنچے یہاں سلیمان علیہ السلام کے پاس، یہاں پر آگے یمن سے سبا اس کے علاقے سے شام تک پہنچے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنا وقت گزارا وہاں پر دربار میں سلیمان علیہ السلام کے پاس، جب وہ پہنچے ہیں تو اس کے کچھ عرصے بعد، اللہ کو معلوم ہے 1 دن بعد 2 دن بعد جیسے بھی ہے، کتنا عرصہ اس کا ذکر تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن جب وہ آئی تو ان سے کہا گیا کہ تیرا جو عرش تھا، جو تخت ہے وہ ایسا ہی ہے، ہاکذا عرش۔ تو اس نے کہا کہ جب اسے دیکھا یہ تو میرا تخت لگ رہا ہے، لیکن اس میں اب وہاں سے اتنی جلدی تخت کا پہنچ جانا اور اس میں پھر کچھ تبدیلیاں بھی لائی گئی، اس نے ذرا حیرانگی میں کہا کأنہ ہوا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہی ہو، اور پھر اس کو جو ہے سمجھ آئی کہ ہاں یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ بہت سی نشانیاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان اس سے ضرور سمجھ جاتا ہے کہ میری چیز ہے۔ جیسے بعض جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کی لاشوں کو کافر لوگ جو ہے مکمل خراب کر دیتے تھے، تو ان لاشوں کو ان کی بہنیں یا ان کے بھائی وغیرہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہاتھوں کے جو ہے یہ انگلیوں کے جو بنے ان سے جو پوروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، ان سے پہلے باقی سارا جسم خراب، آنکھیں نکالی گئی ہے، ناک کاٹ دیے گئے، ہونٹ جو ہے وہ کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے ہیں، اور پیٹ کو جو ہے وہ چیر پاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، جسم سارا خراب۔ تو کچھ جو ہے وہ چیزیں وہ بچی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیتے تھے۔ تو کچھ چیزیں وہ بہرحال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ چیز وہ میری ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے، اور پھر کہا کہ یہ جو معجزہ ہے اس سے تو ہم متاثر ہوئے ہیں، انسان متاثر ہوتا ہے، اسی متاثر ہونے کی وجہ سے ہی تو بہت سے لوگ غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس قدر متاثر ہو گئے کہ ان چیزوں کو خدا ہی بنا ڈالا۔ تو کسی سے اتنا متاثر ہونا نہیں ہے کہ اس کو خدا بنا ڈالو،
یا کسی سے اتنا متاثر ہونا نہیں ہے کہ اس کو پیغمبر بنا ڈالو. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسے آج کل مثال کے طور پر ہم کہیں علماء ہیں ہمارے، مشائخ ہیں، ان کی قدر احترام دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بالکل قدر ہی نہیں جانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ان کو جو ہے پورا، کچھ لوگوں نے ان کو خدا بنا ڈالا، کچھ لوگوں نے ان کو پیغمبر کا درجہ دیا کہ جیسے اس سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. تو دونوں طریقے غلط ہے، نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو. جو طریقہ قرآن اور حدیث نے بتایا ہے اس کے مطابق کرو. آت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اگر انسان جو ہے کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی بھی تو دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہے، دو پیر ہے، اور اس کی باڈی میری باڈی سیم ہے، ایک جیسے ہیں، تو میں کیوں جو اس کی ریسپیکٹ کروں، کیوں جو اس کا ادب کروں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ لاجک اس کی کیسی؟ لیکن وہ جو ریشنلائزیشن کر رہا ہے اپنی، کیا یہ صحیح ہے؟ پھر تو دنیا میں کوئی جو ہے وہ ریسپیکٹ باقی نہیں رہے گا. جب آپ اس کے باوجود کہ وہ آپ کی طرف سیم ہے، لیکن کچھ اور باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے سینئر ہے، آپ اس کا ریسپیکٹ کرو گے، ادب کرو گے. اگر نہیں کرو گے تو جاہل کہلاؤ گے، بیوقوف کہلاؤ گے. تو اسی طرح علماء ہیں، آپ کہتے ہو ہماری طرح ہی تو ہے، ہماری طرح ہی تو ہے، آپ ہی کی طرح ہے، لیکن کچھ چیزوں میں وہ آپ سے بہتر ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی ادب کرو. پیغمبر جو ہے لوگ اس سے کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہی بات کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، سیم ایز اس، ہماری طرح ہی. تو وہ پیغمبروں سے کیا کہتے کہ نہیں ہم تمہاری طرح نہیں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں تمہاری طرح ہے، انسانیت میں تمہاری طرح ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وحی کی ہے، اس میں تم ہماری طرح نہیں ہو، اس کی وجہ سے سپیریئر ہے، تم سے بہتر ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں جو ہے علماء کی قدر احترام سے ہٹاتا ہے، بڑوں کے احترام سے ہٹاتا ہے، یہ کہہ کر کہ ایک جیسے یہ تو ہے تو کیوں کرے احترام؟ نہیں، ایک جیسے نہیں. فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے جو ہے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور یہ صرف علم میں، تقوی پرہیزگاری میں، ایمان میں نہیں، دنیا کی چیزوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دنیا کی چیزوں میں ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اوپر اونچ نیچ ہے. کچھ لوگ زیادہ مالدار ہے، کچھ کیا ہے غریب ہیں، کچھ صحت مند ہے، کچھ بیمار ہیں. صحت کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے یہ اونچ نیچ ہے. تو ایمان، تقوی، عمل، علم، اس کے حوالے سے ہم کیوں جو ہے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیوں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ یہ بات بہت جو ہے اہم ہے. آپ کیا نام ہے؟ شاہ حسین. شاہ حسین بھائی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں بات کر رہا ہوں کسی کو سمجھ میں نہ آئے، تو آپ بتایا کریں کہ تاکہ بات کو وہیں پر سٹاپ کر کے دوسری بات شروع کریں. تو بہت اہم ہے یہ مسئلہ، اس کو سمجھنا چاہیے. فلما جاءت، پھر جب وہ آ گئی، قیلا، تو کہا گیا. کس نے کہا؟ بس جب قرآن نے اس کو جو ہے وہ مجہول رکھا ہے، تو ہم کیوں پیچھے پڑے کہ یہ کس نے بات کی؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں پر سخت ضرورت نہیں تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے باتیں نہیں کی. بات سمجھ آ رہی؟ آگے آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر باتیں جو ہے وہ کسی اور نے کی ہے. ہو سکتا ہے کسی خاتون نے کی، اس کی بیوی نے کی سلیمان علیہ السلام کی، اور کسی جو ہے مجلس والے نے کی. اہٰذا عرشک، کیا اسی طرح تیرا تخت ہے؟ قالت، تو اس نے کہا کأنہ ہوا،
लगता है कि ये तो वही है, गोया कि ये तो वही है। वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा, ये मौजिज़ अगर आप पेश ना भी करते तो इससे पहले जो हुदहुद खत लेके आया था उससे हम मुतासिर हुए थे, और इसी तरह जो आपने खत लिखा था उस लिखे हुए से हम मुतासिर हुए थे। इसी तरह आपने जो हमारा गिफ्ट वापस कर दिया उससे हम मुतासिर हो गए थे, और उसी वक्त जो है हमने फैसला किया मुसलमान हो जाने का। यानी अगर ये आप पेश ना भी करते तो हम तो मुसलमान होने के लिए तैयार हैं, हम तो खुद आए हैं। वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा, और हमें इल्म दिया गया इससे पहले, वकुन्ना मुस्लिमीन, और हम मुसलमान हो गए थे, ताबे हो के यहां पर आए हैं। अच्छा, जब ये इतनी ज़हीन थी, यहां पर भी जो है टेस्ट उन्होंने पास कर दिया, बहुत सी जो है उसकी जहानत की बातें हैं, तो ये शिर्क क्यों कर रही थी? बात यह है कि जब इंसान वो दुनिया का इल्म रखता है लेकिन थोड़ा सा इल्म रखता है तो वो दहरी हो जाता है या फिर जो है मुशरिक रहता है। जब मजबूत इल्म हासिल करता है तो उसको अल्लाह की निशानियां नजर आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर्स जो सब कुछ इंसानी जिस्म में निशानियां देख रहे हैं, आसमान के सितारों में जो निज़ाम है उसमें निशानियां देख रहे हैं, हैवानात में निशानियां देख रहे हैं, और मौसम के अहवाल में निशानियां देख रहे हैं, समंदरों में, जंगलात में निशानियां देख रहे हैं, उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते, मुसलमान नहीं होते। ये क्या वजह है? रीजन क्या? वरना उनको बिठाओ एक बात पर लेक्चर देने के लिए, सुबह से शाम हो जाएगी, उनकी नॉलेज, उनकी जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे वो खत्म नहीं होगी। उन्होंने जो किताबें लिखी होती है, लेकिन फिर ऐसे ज़हीन लोग ईमान क्यों नहीं लाते, मुसलमान क्यों नहीं होते? ये छोटी सी बात जो है उनके जहन में क्यों नहीं आती कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, और जो है वो एक ही है, दो नहीं हो सकते, और जो है वो एक ही है, और वो वही है जो इस्लाम बताता है। वो एक ही है और वो वही एक है जिसके बारे में इस्लाम कहता है, क्योंकि और भी कहते हैं वो नहीं, इस्लाम जो कहते। तो ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती? तो यहां पर दो रीजन जो है बताए गए। एक ये कि जब इंसान बिजी होता है तो उसको सोचने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग बिजी भी है वो टाइम निकाल के बैठा करें, वरना काम उनका खराब होगा। कहते हैं मैं बिजी हूं, ये बिजी में जो है वो पश्तो वाले वीजा बन जाओगे, और कुर्बानी का बकरा, चले भी जाओगे दुनिया से, कुछ समझ में नहीं आती क्या दुनिया की जिंदगी थी, क्या किस लिए आया था, क्या करके गया। तो आप बिजी होंगे लेकिन उस रूटीन से आप टाइम निकालोगे। हो सकता है कि आपकी कुछ गलतियां हो, आप बिजी हैं, आप समझ रहे हैं मैं अच्छी चीजों में बिजी हूं, हो सकता है कि आप गलत चीजों में बिजी हो। बहुत से काम है जो गलत है। दूसरी बात, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो माहौल है, हो सकता है जिस माहौल से आप बहुत सेटिस्फाई हो, बहुत मुतमईन हो कि बहुत अच्छा माहौल है मेरा, अच्छी गैदरिंग है, मेरे वालिदैन, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स, पड़ोस, रिश्तेदार, मेरे टीचर्स, ये सारे कोलीग्स जो है वो सब जो है, कोवर्कर्स जो है सब अच्छे हैं। हो सकता है कि वो अच्छे नहीं हो सकता है वो आपको अल्लाह से दूर कर रहे हो। तो ये आयत जो है मैं आप सबको दावत देता हूं कि इस आयत के बारे में सोचिए। आयत में जिक्र हुआ वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह, इस औरत को रोके रखा था उस चीज ने जिसकी ये इबादत करती थी अल्लाह के सिवा।
اسی میں مصروف تھی، اسی میں بزی تھی، اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی، اس کا جو ماحول تھا یہی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ان دو باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے ذہین لوگ جو ہے وہ گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو نکالیے۔ کیسے نکالیں گے؟ ان سے کہیں گے آپ اپنی بزی روٹین سے کچھ ٹائم دے دیں پلیز، تھوڑا ہمارے پاس آئیے، یہ اپنے جو آپ کی مصروفیات ہے اس سے نکل کر ہمارے پاس آئیے، آپ کا جو ماحول ہے اس سے نکل کر ہمارے ماحول میں تھوڑا سا آئیے، دیکھیے، اچھا نہ لگے تو واپس چلے جائیے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ تو ایسا کر کے انسان جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اگر وہ بہتر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوں گے، وہ آپ سے یہی بات کہیں گے، ایک کہیں گے ہم بزی ہیں بھائی، دوسرے کیا کہیں گے، باپ دادا نے جو کچھ کیا، ہم جو کچھ ہو رہا ہے وہی اچھا ہے، بس یہی دو باتیں ہوگی۔ ان سے کہو آپ بزی ہیں، کچھ تو ٹائم ہوگا جس میں آپ کو فرصت ملتی ہے، کوئی تو دن ہوگا، کہتا ہے ہاں سنڈے کو، کوئی کہے گا سیٹرڈے اور سنڈے دونوں کو، کوئی کہے گا 3 مہینے بعد 10 دن کی چھٹی مل جاتی ہے۔ آپ اسے کہو کہ اس میں دعوت ہے، آپ اپنے ماحول میں لے آؤ اس کو۔ یہ جو ہے علاج کا، ٹریٹمنٹ کا بہترین طریقہ ہے۔ کوئی نشے میں مبتلا ہے، کوئی جو ہے کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، اس کو اس کے جو ہے مصروفیت سے اور اس کے ماحول سے نکال کے اس کو دوسری مصروفیت دو، دوسرا ماحول دو۔ شواں صاحب میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دوسری مصروفیت اور دوسرا ماحول۔ اس لیے کچھ روایت میں آتا ہے اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ آپ کو نیا دل دے دے، نیا دل دے دے۔ تو دل تو یہی ہے، مطلب نئی سوچ، نئی فکر، اور وہ ایسے ہی آتی ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نئی سوچ، تیسری جگہ نئی سوچ۔ اب یوں سے کہ ہماری میں ادھر ادھر ہوتا ہے، اس کی جو ہے سوچ ایک قسم کی ہوتی ہے، یہ جب ڈیفینس میں وہ دوسری جگہ جاتا ہے تو سوچ اس کی بدل جاتی ہے، پھر کہتا ہے کہ کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیل لها ادخل الصرح، ٹائم کیا ہوگا؟ ٹائم کتنا ہوگی؟ نہیں، مطلب درس کا ٹائم کتنا ہوگا؟ درس کتنا ہوا؟ 25 منٹ، ٹھیک ہے، 5 منٹ ابھی ہے، تو یہ آیت جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، یہ قصہ ختم ہو جائے گا، یہ واقعہ ختم ہو جائے گا۔ قیل لها ادخل الصرح، اب یہ اس لیڈی کو، اس کو کہا جا رہا ہے تخت سے تو آپ اتر گئی ہو، اب گھر میں داخل ہو جاؤ، آپ کی اصل جگہ جو ہے وہ گھر ہے، آ جاؤ گھر میں۔ ایک بنگلہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، اور اسے کہا گیا تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ قیل، کہا گیا، لہا، اس سے، ادخل الصرح، داخل ہو جاؤ اس بنگلے میں، اس محل میں۔ اب اس بنگلے کو اس خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا، شیش محل تھا وہ، ایسے چپس اس میں لگے تھے کہ لگ رہا تھا کہ یہ پانی ہے، جب اس پہ چلے تو لگ رہا تھا کہ پانی ہے، ایسے صاف، اور دیواروں پہ وہ شیشے بھی ہیں۔ اب وہ جب اندر داخل ہوئی، جا رہی ہے تو اس کو لگا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے پینچے جو ہے اوپر چڑھا لیے، اس کی پنڈلیاں نظر آ گئی۔ اسے کہا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو محل بنایا گیا ہے شیشے سے، طرح ممرد من قواریر۔ اس کو لگا
یہ میں کس کو تحفہ بھیج رہی تھی، کس کو پیسوں سے خریدنا چاہ رہی تھی، اس کو اللہ نے ایمان بھی بڑھا دیا اور سامان بھی دنیا کا بہت زیادہ دیا۔ فلما رأته، پھر جب اس نے اسے دیکھا، حسبته، تو اس پر گمان کیا، لجتن، پانی کے لہروں کا، وکشفت عن ساقیها، اور اس نے اپنی پنڈلیوں کو ظاہر کر دیا۔ قال، اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا، انه صرح ممرد من قواریر، یہ تو ایک محل ہے جو کہ تعمیر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے شیشوں سے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بلڈنگ ہے، شیشہ ہی ہے، شیشہ ہی ہے، اس میں تو تھوڑا مٹیریل جو ہے وہ بلاک وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس نے سارا ہی شیشے سے بنا دیا۔ ٹیکنالوجی اس دور کی تھی۔ اور جب دنیا پھر اسی طرح خوبصورت بن جائے گی تو تب اس کے بعد قیامت آئے گی۔ جب کوئی چیز بہت اونچائی پر پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ یہ سب کے ساتھ ایسا ہوگا، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ٹاپ پہ پہنچ جاؤں۔ اگر آپ ٹاپ پہ پہنچنا چاہتے ہو تو امتحانات کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، اللہ گرائے گا تجھے، یہ دکھانے کے لیے کہ تو کچھ ہے نہیں، یہ جو پہنچ رہے ہو تو اللہ کی وجہ سے، اللہ پہنچا رہا ہے ورنہ کچھ ہو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی اور اس کا جب مقابلہ ہوتا تھا تو کوئی اونٹ اس سے جو ہے مقابلہ جیت نہیں سکتا تھا۔ ایک اعرابی آیا، دیہاتی، اپنا اونٹ لے کے آ گیا، میں مقابلہ کرتا ہوں، مقابلہ شروع کیا، وہ جیت گیا۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی کی اونٹ سے جیت گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جو بھی چیز اوپر جاتی ہے اس کو نیچے گرا دیتے۔ اونٹنے کے بہت نام ہو رہا تھا کہ یہ ہار نہیں رہی ہے، اس کو ہار ہی دے دی، ہار گئی۔ تو ٹاپ پر پہنچنے کے لیے بہت سی مرتبہ گرنے کی ضرورت ہے، گرو گے پھر جو ہے پہنچو گے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، اس نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی مسلمان ہو گئے، اسلام کا اظہار کر دیا اس نے۔ یہاں پر قرآن نے ذکر کیا۔ اب یہ کچھ بھی ذکر نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا کہ اپنے ملک چلی جاؤ۔ ارشد آپ یہاں پر حاضر نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ آپ کچھ اذکار پڑھ رہے ہو یا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا بہت میرا تجربہ ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ملکہ بلقیس وہ واپس چلی گئی اور دوبارہ حکومت کرنے لگی یا نہیں گئی، یا اس کی شادی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی کہ نہیں۔ لیکن جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ خواہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی شادی ہو گئی سلیمان علیہ السلام سے۔ ارے بھائی کیوں خواہ شادی کا پروگرام بنا رہے ہو؟ یہ ایک جو ہے آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام اور جو زلیخا کا نام سے مشہور ہے، قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ان کی شادی ہوئی دوبارہ پھر ہوئی نہیں ہوئی، لیکن لوگوں نے کہا کہ پھر جو ہے اس پر جو ہے عذاب آیا، وہ راستے میں بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس نے توبہ کیا اور پھر اس کی شادی جو ہے یوسف علیہ السلام سے ہو گئی۔ آپ ذرا سوچیں، اگر اس طرح کی کوئی عورت ہو جو اس طرح گناہ کا مطالبہ کرے کسی شخص سے، تو وہ اگر عام پرہیزگار بندہ ہو تو وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہے گا۔ یہ کیسی لڑکی ہے، نکاح نہیں ہوا اس طرح بات کر رہی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو پیغمبر کیسے جو ہے اس سے نکاح کرتا، شادی کرتا؟ اور یہاں پر بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ تو یہ یہاں پر یہ واقعہ ختم ہوا ہے۔